صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ویورز، ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ آج کے دن ایک بہت ہی خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایگریکلچر ایک فن بھی ہے، ایک سائنس بھی ہے۔ اس میں سائنس اس بات کی ہے کہ سائنٹیفک باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول اور خاتم المرسلین ہیں، آپ نے بحیثیت ایک ایگریکلچرسٹ ایک ایسی بنیاد رکھی زراعت میں کہ جس کے بارے میں بحیثیت مسلمان ہم عمل کرتے نہیں ہیں۔ آپ نے عشر کا نظام متعارف کروایا۔ اسے بولتے ہیں ایگریکلچرل اکنامکس۔ ایگریکلچرل اکنامکس کی اگر بات کی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کا ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ جس سے غریب اور مزدور کی زندگی بہت بہترین گزر سکتی ہے۔ آپ نے ایک فیلڈ میں کام کرنے والی لیبر کو بیسیکلی یہ ٹیکس کی صورت میں ایک ایسا سپورٹ اور سہارا فراہم کیا کہ جس کے بارے میں دنیا میں کوئی ایگریکلچرل اکنامکس کا چیپٹر جو ہے وہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے پروڈکشن ٹیکنالوجی کی تو اس بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بیج کے اللہ کے فضل اور کرم سے کھجوروں کے باغ بھی اگائے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی بات کریں تو اسلامک چیپٹر میں یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ ایک باغ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس باغ کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا کیونکہ اس میں انشاءاللہ بولنے والے لوگ نہیں تھے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشے میں ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ اللہ کے رسول کے اوپر مکہ کے لوگوں نے کیا کیا بہتان اور الزام نہیں لگائے۔ ہم نے بہتان لگانے والوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ یہ سنت رسول ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر بھی مارے، تو یہ ایک ٹرینڈ ہے اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سنت نبوی کا طریقہ کیا ہے؟ شیب ابی طالب میں 2 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں باندھ رہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا لوگوں نے، آپ کا پتے کھا کر آپ نے جو آپ کے 9 مسلم لوگ تھے ان کے ساتھ 2 سال گزارے۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن پاک میں کہا کہ اے میرے نبی، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے بارے میں یہ قدغن اور بہتان کے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچر کو ایک بوسٹ اپ چاہیے، اور اس میں اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیانت اور ایمانت کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ باقی فضل کرنے والی ذات اور کرم کرنے والی ذات، پکڑ کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ اس کی جباریت اور قہاریت سے جو غافل ہے وہ چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، پاکستان کو ڈیولپمنٹ چاہیے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ جو ہے اس میں سب سے بڑی بات محنت ہے، اور سب سے جو دوسری بڑی بات ہے وہ دیانتداری اور ایمانداری ہے، اور تیسری بڑی بات کیا ہے کہ ڈیلیوریز ہونی چاہیے، رزلٹ ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں کو نتائج دیں، لوگوں کی پیداوار کو بڑھائیں، کاسٹ پروڈکشن کو کام کریں، اور اس کام کے لیے اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو اپنی زندگی میں میرے دوستو جو بھی کام کیا ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج ایک چھوٹا سا پیغام بس اتنا ہی دینا چاہتا ہوں کہ محنت اور اپنے نبی پاک کی زندگی کو دیکھیں۔ 2 سال آپ نے شیب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارا کیا۔ سوشل بائیکاٹ کرنے والے لوگوں کی ذرا زندگی کو دیکھ لیجیے گا۔ پھر آپ نے ہجرت کی، لوگوں نے اتنا آپ کو مجبور کیا، اور مکہ چھوڑتے وقت آپ روئے بھی۔ تو یہ تکلیفیں، صحبتیں، بہتان، الزام، اٹ از پارٹ آف لائف۔ یہ چیپٹر کبھی زندگی میں بند نہیں ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں۔ ڈی اے پی کے بارے میں ایک چیپٹر اوپن کیا کہ دوستو یہ زمینوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ اس کا ریٹ بھی بہت مہنگا ہو گیا، لیکن امڑ پڑا ایک طوفان سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر۔ ایسے امڑ پڑا یہ طوفان کہ جیسے پتہ نہیں ان کی وراثت اور جائیداد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
बगैर किसी मकसद के दोस्तों को गुमराह करना शुरू कर दिया। एक साहब ने कहा ट्यूबवेल का 1 लाख लीटर पानी 1 एकड़ में डालने से तो पीएच बढ़ती नहीं है, तो डीएपी का 1 थैला डालने से कैसे बढ़ती है। तो साहब इस पे पूरी वजाहत के साथ एक वीडियो आ जाएगी। अगर किसी बाग वाले बंदे को आपने ये बात कह दी तो उसने उधर बाग में बांध लेना है आपको। बाग का काश्तकार कभी भी ट्यूबवेल का पानी नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए ये साइंस अपने पास रखें। और ये भी मैं बता दूं कि डीएपी सिर्फ पीएच बढ़ाती नहीं है, ये काम भी करती है। इसके बारे में आपने पूरी इस बात को समझानी है। ये डीएपी जमीन की पीएच को बढ़ाती भी है, काम भी करती है। इसका तरीका 2 मुख्तलिफ अंदाज से होता है। इसमें मेरी एक वीडियो का वेट करें, वो बड़ी डिटेल से आ रही है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जितनी मुतबादल तदाबी खादें बीओपी या एसएसबी की मैंने बात की है, ये मेरी बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तहकीक है। ये 100 साल ये हमारी मदर इंस्टीट्यूट है, हम इसे अपनी माँ बोलते हैं। तो अपनी माँ के साथ बेवफाई मत करें। कोई भी रिकमेंडेशन देते वक्त अपनी यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन और इल्म को मलहूज़ खातर रखें। और मेरे किसान दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ज्वाइन करते हैं आप, या कोई भी फेसबुक पेज आप ज्वाइन करते हैं, तो मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है, उसमें जो हदायत देने वाला बंदा है वो को ज़रूर माहिर होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी आपके साथ ये खुलकर बात करना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो 8-8, 10-10 डीलर्स ने मिलकर बनाए हैं। उसमें अगर किसी मेरे जैसे ज़रूर माहिर की आमद हो जाए तो गालम गलोच और यकीन जाने तज़हीक अमेज़ अल्फाज इतने इस्तेमाल किए जाते हैं कि उन ग्रुप में ठहरना मुश्किल हो जाता है, और फिर ताली बजाई जाती है कि देखें ये भाग गया। तो मेरे दोस्तों, ये इल्म अगर आपने सीखना है, अगर आपने ज़राअत सीखनी है, तो ज़राई माहिरीन के पेज पर आएँ। आप ज़राई माहिरीन से मशावरत करें। आप इस तरह के जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ज़राई माहिरीन है ही नहीं, या वो ऐसे बंधे हुए माहिरीन हैं, कैसे? अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में सॉइल साइंस डिपार्टमेंट की 100 साल तारीख और तहकीक को तो सामने रखें, उस चीज़ को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ देखते हुए। ये जब मैं एक्सपर्ट्स के चैनल पे बात करता हूँ, एक्सपर्ट्स के हमारे कुछ ग्रुप बने हुए हैं यूट्यूब के भी, हम वहाँ पर ओपन बात भी करते हैं, तो वहाँ कोई भी बात नहीं करता। चैनल पे एक धूम मचाई हुई है, कोई कहता है डीएपी एसासी है, कोई कहता है डीएपी तदाबी, अपनी अपनी साइंस बनाई हुई है। खुदा के बंदो, लोगों को जो रिकमेंडेशन देनी है अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर दिया करें। ज़ाती मकासद के लिए फजूल अपना ना वक्त ज़ाया करें, ना किसान का वक्त ज़ाया करें। डीएपी के बारे में गलत रिकमेंडेशन दी जा रही है या जो गलत मवाद नशर किया जा रहा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसके ऊपर बड़ी डिटेल से मैं एक वीडियो भी नशर करने जा रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि रिसर्च पेपर जो लोग दोस्त मांगते हैं, या जो दोस्त ये कहते हैं, मुझे ही सीधे हो जाते हैं कि तेरे पास इल्म कहाँ से आ गया। ओ भाई, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से डिग्री ली हुई है, मैं प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी की तहकीक की बात करता हूँ। और आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि किसानों को गुमराह मत करें। हमारे किसान का पहले बहुत नुकसान हो चुका है। आप अल्लाह ताला और उसके रसूल को सामने रखें। देखें, ये पेट और ये रोटी अल्लाह के दी हुई है, कोई बंदा नहीं देता। ये मालिक है। रिज़्क और इज़्ज़त ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, जब चाहे छीन लेता है। और आपने भी ज़वाल देखा नहीं है। मैंने ज़िंदगी के 3 साल अपने ज़वाल में गुजारे हैं। कभी आपको मेरी कहानी पता चल जाए ना कि किस तरह ज़िंदगी के अंदर मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको पता चल जाए कि क्या क्या करना पड़ता है। अल्लाह ताला की पकड़ से डरें, वो बड़ी जब्बार और कहार ज़ात है। तो ये ज़ाती मकासद के लिए, 2 दिन की आन बान के लिए, 2 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये गलत अतलात और गलत मवाद नशर मत करें, और कभी भी अपने जिम्मेदार को गुमराह मत करें। आपको ये चाहिए कि अगर आप किसी खाद की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस को मलहूज़ खातर रखें, उनकी तहकीक को पहले देखें। अगर आपने सीड की बात करनी है तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की जो डिपार्टमेंट है उसकी बात करें। ये डीलरों की और व्हाट्सएप ग्रुप की ये जो लगड़ बगड़ और थगड़ पकड़ लगी हुई है, इसके पीछे ना पड़े। ये मत देखिए कि कोई बंदा आपको गालियां दे रहा तो देता रहे यार, उसका अपना ज़र्फ है। और कोई बंदा अगर ये कहे कि उसके पीछे डिग्रियों वाले फिरते हैं, तो ऐसे बंदों को मैं बड़ी अच्छी तरह से वजाहत कर चुका हूँ कि ये इज़्ज़त जो है ना, ये मैंने अपने हाथ से नहीं कमाई, मालिक देता है। और कोई भी बंदा जिसमें मैं होती है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे भी दोस्त गालियाँ देते हैं, अल्लाह ताला उन पर फजल करे, उनका ज़र्फ है, मैं उन्हें क्या कह सकता हूँ। मैं बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, पेट मुझे लगा हुआ है, रोटी मैं खाता हूँ। लेकिन एक मैं तहैया करता हूँ कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को अपने पे मलहूज़ खातर रखें। मेरे अमाल कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, अपने अमाल में मैं ज़ीरो हूँ।
پتہ نہیں میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ سے جانا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، جو عشر نہیں دیتا میں اس کے ساتھ کبھی کنسلٹنسی نہیں کرتا. جو بندہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زراعت میں اور اپنی معیشت میں سودی ہے، میں اس کے ساتھ کبھی کام نہیں کرتا. میں نے اپنی زندگی میں اس سود کی بدبختی کو دیکھا ہے، میں نے سود کی وجہ سے ایک زوال کو برداشت کیا ہے. لہذا میں اس معاملے میں کبھی اب کوئی بھی ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتا. کسی کی میں بات نہیں کرتا. یہ گند میں نے بھی کھایا ہوا ہے، اور اس گند کی وجہ سے میں جتنا ذلیل ہوا ہوں وہ میں نے بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے. اس کے لیے مجھے کسی کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عزت کو بھی رول دیتا ہے اور ذلت کے دنیا کے لیے اتنے گڑھے کھود دیتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو دوستو، عشر کا اہتمام کیا کریں، ایگریکلچر میں امانتداری اور دیانتداری سے محنت کریں. اور جتنے بھی میرے زرعی ماہرین ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ لوگوں کے آگے بے بس نہ ہوا کریں. آپ کی یونیورسٹی میں دنیا کی بڑی جدید تحقیق موجود ہے، خدا را اس کے ریسرچ پیپر پڑھ لیا کریں اور لوگوں کو بہتر گائیڈنس دیں. لوگوں کو اگر بہتر گائیڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم گمراہ مت کریں، ایٹ لیسٹ گمراہ مت کریں. یہ ہمارا اولین فرض ہے، ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ یوٹیوب چینل پر جو ویڈیو آج نشر ہو جائے گی، میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال یا 50 سال تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں. تو یہ نہ ہو کہ میں قبر میں پڑا ہوں اور لوگ میری ویڈیو کی وجہ سے کسی نقصان کا سامنا کر رہے ہوں اور مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بعد میں بھی یہ آپ کے کام آنا ہے. اس مواد کو غیر ذمہ داری سے کبھی شیئر مت کریں. اپنے اللہ سے ڈریں اور اپنی ذمہ داری کو ایک ماہر کی حیثیت سے اپنے اللہ اور اس کے درمیان پردہ نہیں ہے ہمارا اللہ اور ہمارے درمیان، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو کبھی بھی ایسے کسی انا میں یا کسی وہ پکڑ دکڑ میں آپ اس طرح کا مواد جلد بازی میں نشر نہ کیا کریں. میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ پاک آپ پہ رحمت کرے، فضل کرے، کرم کرے. جمعے والے دن اللہ کی رحمت تلاش کیا کریں. دعا ہے میری اللہ پاکستان کی زراعت میں ایک ایسا عروج ہے کہ اللہ پاک اس ملک کے کسان جو ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہوں، خوشحال ہوں، یہ لوگ عشر بھی دیں اور غریب کی زندگی بھی بہتر ہو. قائد اعظم کی روح کو بھی ثواب ملے، علامہ اقبال کو بھی خوشی ہو. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد.